السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور آپ سب پر اور آپ کے گھر والوں پر خاص اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف مقطعات کو سمجھا تھا، امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ حروف مقطعات جو ہیں وہ ان سے ہماری 29 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے کہ ان کو کیسے پڑھا جائے گا، کون سی مدہ اس میں بن رہی ہیں اور ان کو کس حرف کو کتنا لمبا کھینچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم جو آج سب سے پہلی مد کریں گے وہ ہے مد لازم حرفی مثقل۔ ٹھیک ہے، تو نام سن کے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، بالکل بھی بہت ایزی ہے اور یہ آرام سے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی۔ حرفی کے معنی ہیں ایک حرف میں آنے والی، اور مثقل آپ پہلے بھی ورڈ پڑھ چکے ہیں۔ مثقل کے معنی ہیں بھاری۔ بھاری کیوں ہے؟ ادغام کی وجہ سے بھاری ہے، ٹھیک ہے، ملنے کی وجہ سے بھاری ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ مد کیسے بن رہی ہوگی، اس کی کیا شرائط ہیں۔ تو نمبر آپ کیسے پہچانیں گے اس کو؟ تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے کہ جب کسی بھی حرف مقطعہ کی بناوٹ میں حرف مدہ ہو، ٹھیک ہے، ابھی ہم جب لکھا ہوا دیکھیں گے پھر ہمیں زیادہ یہ پوائنٹ سمجھ میں آئے گا، لیکن جو حرف مقطع ورڈ ہے اس کے اندر حرف مدہ ہو، اس کے فوراً بعد سکون اصلی والا حرف ہو، ٹھیک ہے، اس کے مدہ کے بعد ساکن حرف ہوگا، سکون اصلی والا یعنی آپ نے اس کو خود نہیں ساکن کیا ہوگا، وہ خود سے ہی ساکن حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حرف مدہ ہو حرف مقطع کے اندر، اور اس کے بعد حرف مدہ کے بعد اصلی سکون والا حرف ہو، اور وہ ساکن حرف اپنے بعد آنے والے متحرک حرف میں مدغم ہو جائے، ٹھیک ہے، مل جائے، اور وہ ساکن حرف جو حرف مدہ کے بعد آ رہا تھا ساکن حرف، وہ ساکن حرف اپنے بعد آنے والے متحرک یعنی اس کے بعد ساکن حرف کے بعد جو حرکت والا لفظ آ رہا ہے اس کے اندر جو حرف آ رہا ہے، لفظ نہیں حرف آ رہا ہے، ساکن حرف کے بعد جو حرکت والا حرف آ رہا ہے اس کے اندر وہ مرج ہو جائے۔ تو ایسے حرف مقطعہ میں مد لازم حرفی مثقل بنے گی، ٹھیک ہے، یعنی آپ وہاں پہ مرج کریں گے، ادغام کریں گے۔ اچھا، اب یہ ہم ورڈ دیکھتے ہیں، کون سا ورڈ ہے؟ الف، 3 لیٹرز ہیں اس کے اندر، الف، لام اور میم، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ اب جو آپ نے حروف مقطعات جو ہم نے لاسٹ کلاس میں کیے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ سب پوائنٹ یہاں پہ استعمال ہونے، ٹھیک۔ آپ نے کہا تھا کہ 4 گروپ ہم نے بنائے تھے، پہلے والے گروپ میں کون سا حرف تھا؟ الف۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا تھا؟ الف ایسے پڑھنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہمارے پاس حروف مقطع آیا ہے اس کے اندر ورڈ کے اندر کیا ہے؟ پہلا الف۔ تو یہ الف کون سا ہے؟ جو اس گروپ 1 میں الف تھا، یہ وہ ہے، آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ الف، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں پہ بھی الف اس طرح آ رہا ہوگا وہاں آپ نے اس کو الف پڑھنا ہوگا، یہ گروپ 1 میں سے۔ اچھا، اب لام کون سا گروپ میں آ رہا تھا؟ اگر آپ لاسٹ والی کلاس اپنی دیکھیں تو لام آ رہا تھا 3rd گروپ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں 7 حروف تھے 3rd گروپ کے اندر، لام، میم، نون، سین، صاد، قاف اور کاف، اور ہم نے ان کو 6 کاؤنٹ تک لازمی کھینچنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے کیا ہے، لام اس میں سے 3rd گروپ میں سے، تو آپ نے لام کو کتنا کھینچنا ہے؟ 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے آپ نے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو الف پڑھا آپ نے، لا کو آپ نے 6 کاؤنٹ تک کھینچنا ہے، لا،
اب آگے جس حرف سے وہ مرج ہو رہا ہوگا پھر وہ والا رول اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک. تو آپ نے الف کھول دیا. الف کیسے بنتا ہے؟ الف لام فا, الف کھول دیا. پھر لام کیسے بنتا ہے؟ لام الف میم لام. ٹھیک, لام کھنچ کیا 6 کاؤنٹ. اب اس کے بعد لام کے بعد کون سا حرف ہے؟ میم. ٹھیک ہے, تو میم بھی ہمارے کون سے والے گروپ میں سے؟ تھرڈ میں سے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کو بھی میم کو بھی کتنا کھینچنا ہے؟ 6 کاؤنٹ کھینچنا ہے. لیکن ابھی اب کیا ہو رہا ہے دیکھیں, جو ابھی ہم نے اوپر شرائط پڑھی 3 کہ حرف مقطع کی بناوٹ میں حرف مدہ ہو, تو یہاں پہ کہاں حرف مدہ آ رہا ہے؟ جب ہم نے ان کے سب کو کھولا تو لام میں لا الف مدہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ شرط ہماری کیا ہے کہ اس کے فوراً بعد سکون اصلی والا حرف ہو. تو دیکھیں لام کے میم جو ہے وہ ساکن ہے. لا الف مدہ بن گیا, پہلا ہمارا پوائنٹ ہو گیا, پہلی شرط. دوسرا کہ مدہ کے بعد ساکن حرف ہو, میم ساکن آ گیا. لام میں لا مدہ ہے, میم ساکن ہے. ٹھیک ہے, لام کا جو میم آ رہا ہے نا, اسپیلنگ کھولیں, لام زبر الف اور میم ساکن لام, تو یہ میم ساکن آ گیا. اب تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ ساکن حرف اپنے بعد آنے والے متحرک حرف میں مدغم ہو جائے گا. تو میم کے بعد کیا ہے؟ حرف میم کو کھولیں تو کیا بنتا ہے؟ میم زیر یا ساکن میم, یہ میم کی اسپیلنگ بنتی ہے. تو لام کے میم ساکن جو ہے وہ میں 2 شرائط پوری ہو گئیں کہ لا مدہ بن رہا ہے, مدہ کے بعد ساکن حرف آ گیا میم ساکن, اور میم ساکن اپنے بعد والے میم کے میم میں جو ہے وہ مرج ہو جائے گا. اور یہاں پہ آپ جب یہ مرج ہو رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ اس کا مرجنگ کریں گے 2 کاؤنٹ کا غنہ. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم دیکھیں کیسے پڑھا جائے گا. الف لام میم 6 کاؤنٹ کھینچا آپ نے, میم اینڈ میں بھی ساکن آ رہا ہے, آپ نے وہاں پہ جا کے 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ ہوگا. جو اوپر یا بھی ہم نے اگزامپل جو پڑھی ہے الف لام میم کی, اس میں حرف لام کے اندر الف مدہ ہے جس کے فوراً بعد میم ساکن آ رہا ہے, جو کہ اپنے بعد آنے والے میم متحرک میں ادغام شفوی آپ کر چکے ہیں. میم کا رول کہ قاعدے کی وجہ سے مدغم ہو رہے ہیں, میم کے بعد میم میں مرج ہو گیا 2 کاؤنٹ غنہ. ٹھیک ہے, اب اس کے اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں. امید ہے یہ اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی, اس کو میں کچھ مشکل نہیں ہے. آپ خود سے اس کو الف لام میم کو کھولیں اور پھر اس کو پڑھیں. اب یہاں پہ آپ نے ہر حرف کو جو آپ نے 4 گروپ بنائے ہیں نا, جو ہم نے لاسٹ کیا تھا لیسن, الف گروپ 1 میں سے, پھر 5 لیٹرز تھے ہا یا تو ہا را ہیون طہر جو گروپ 2 میں سے تھے, جس میں ہم نے ان کو 2 کاؤنٹ کرنا تھا. گروپ 3 میں سے یہ 7 حروف تھے جن کو آپ نے 6 کاؤنٹ لمبا کرنا ہے, اور گروپ 4 میں ایک اور صرف لیٹر تھا عین, جس کو بھی آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اب ان کو کھول کے پڑھنا ہے, اور جتنا کاؤنٹ کا حرف ہوگا آپ نے اتنا کاؤنٹ کرنا ہے. جہاں پہ مرجنگ کا رول آ رہا ہوگا وہاں آپ نے مرج کرنا ہے. تو جہاں پہ مرج ہو رہا ہوگا وہ مد لازم حرفی مستقل بن رہی ہے. تو یہاں پہ جو مد بن رہی تھی یہ مد لازم حرفی مستقل بن رہی تھی, حرفی مستقل بن رہی تھی. دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں. الف لام میم. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. کیا 4 لیٹر ورڈ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے الف لام میم اور را. ٹھیک ہے, آپ نے الف کو کھول لیا. الف کیسے پڑھا جائے گا؟ گروپ 1 میں سے 1 کاؤنٹ الف. پھر دوسرا حرف ہے لام. لام کو آپ نے کھولا, اسپیلنگ اس کی کیا آئی؟ لام زبر الف میم. لام میں مدہ آ رہی ہے, میم آگے ساکن آ رہا ہے. اب تھرڈ پوائنٹ اگر ہوئے گا ہمارے پاس تو مد لازم حرف مستقل ہوگی. اگر تھرڈ ہمارے پاس کنڈیشن نہیں ہے, کون سی تھرڈ کنڈیشن؟ کہ ساکن حرف کے بعد متحرک حرف ہو اور وہ مرج ہو جائے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں لام کے بعد میم آ رہا ہے, لام کا میم کے میم زیر کے اندر مرج ہو جائے گا. تو یہاں پہ کون سی مد بن جائے گی؟ مد لازم حرفی مستقل.
ला ग्रुप 3 में से, आपने इसको 6 काउंट किया, मीम मीम में मर्ज हो रहा होगा, 2 काउंट गुन्ना करेंगे, फिर मीम को 6 काउंट खींचेंगे, मीम के मीम, मीम ज़ेर या साकिन मीम, ठीक है, और रॉ 2 काउंट। रॉ 2 काउंट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि रॉ किस ग्रुप में से आ रहा है? ग्रुप नंबर 2 में से, जिसमें हमने उस हर्फ को, जो 5 हर्फ हैं, जब वो आएंगे किसी भी हर्फ मुक़त्ता के अंदर तो हम उसको 2 काउंट करेंगे। तो अलिफ लाम मीम रॉ, 2 जगह पे हमने यहाँ पे गुन्ना किया। मीम का मीम मर्जिंग हो गई, 2 काउंट गुन्ना हुआ। फिर मीम जब आप रुके 6 काउंट करके तो मीम साकिन आगे मर्ज नहीं हो रहा, 1, तो वहाँ पे आप नेचुरल 1 काउंट का गुन्ना करेंगे, और रॉ 2 काउंट करेंगे, ग्रुप 2 में से आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अलिफ लाम मीम सॉद, 4 लेटर वर्ड है। अलिफ लाम मीम सॉद, अलिफ 1 काउंट, अलिफ पढ़ा जाएगा। लाम को आप खोलें, लाम ज़बर अलिफ मीम, ला मद्दा बन रही है, उसके बाद मीम साकिन आ रहा है, फिर उसके बाद सौद भी ग्रुप 3 में से है, जिसको आप फिर 6 काउंट तक लंबा करेंगे। अलिफ लाम मीम सौद, दाल आखिर में आ रहा है, कलकला हो जाएगा। और ये मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल कहाँ पे बन रही थी? लाम और मीम के दरमियान में जो मीम आ रही है वहाँ पे मर्जिंग हो रही है, यहाँ पे मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल बन रही है, आप इसको 6 काउंट लंबा कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। जब आप इसको अपने हाथ से इन लफ्ज़ों को खोलकर लिखेंगे और फिर पॉइंट्स को समझेंगे जो आपने शर्त लिखी है, तो फिर आपको ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। और फिर आप अपने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें देखेंगे कि कौन से ग्रुप में कौन सा हर्फ आ रहा है और इस हर्फ को हम कितना खींच रहे हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। 3 लेटर वर्ड है, तौ सीन मीम। अब ये कैसे पढ़ा जाएगा? देखें, तौ कौन सा ग्रुप में से? 3 में से। कितना काउंट खींचना है? 6। ओह सॉरी, तौ जो है वो कौन सा ग्रुप में से? 2 में से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, तौ कितना काउंट हो रहा है? 2 काउंट, बिल्कुल सही। तौ ग्रुप 2 में से कितना काउंट करेंगे? 2 काउंट। तो ये हय्यन तौहर, हा या तो हा रॉ, ये जब 5 हर्फ में से कोई भी आ रहा होगा तो आपने उसको 2 काउंट करना है। जब यहाँ पे तौ था, तौ कितना काउंट हो गया? 2 काउंट हो गया, बिल्कुल सही। तौ, अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे क्यों मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल नहीं बन रही तौ और सीन के दरमियान? ठीक है, इसलिए कि एक शर्त तो पूरी हो रही है कि हरफ मुक़त्ता की बनावट में हरफ मद्दा हो, तौ में हरफ मद्दा आ रहा है, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या है कि इसके फ़ौरन बाद सुकून असली वाला हर्फ हो। अब इसके बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? सीन, सीन के नीचे ज़ेर है। ठीक है, तो तौ की मद्दा जो बन रही थी उसके बाद सीन साकिन नहीं था, इसलिए यहाँ पे मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल इन 2 लफ्ज़ों के दरमियान नहीं बन रही। ठीक है, तो तौ 2 काउंट हुआ। सीन, सीन को खोला तो क्या स्पेलिंग बनेगी? सीन ज़ेर या साकिन नून साकिन। तो अब यहाँ पे सीन, अब देखें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सीन में हरफ मुक़त्ता आ रहा है, सीन ज़ेर या साकिन, या मद्दा बन रही थी। ठीक है, उसके बाद सुकून असली वाला हर्फ आ रहा है कौन सा? नून साकिन। ठीक है, सीन जा मद्दा बनी, उसके बाद सेकंड कंडीशन पूरी हुई, नून साकिन आ रहा है, और नून साकिन जो है वो अपने थर्ड कंडीशन पूरी हो रही है कि अपने बाद वाले मीम के अंदर वो मर्ज हो रहा है। देखो, अब आपने ये रूल पढ़ा हुआ है, नून साकिन का रूल आ रहा है, नून साकिन है ना, नून साकिन का रूल आपने पढ़ा हुआ है कि नून साकिन के बाद मीम आएगा तो क्या होगा? नून मीम के अंदर मर्ज हो जाएगा। अब हम
جو نون ہے وہ مرج ہو گیا. اب ہماری آواز جو ہے وہ میم کی آواز آئے گی. ٹھیک ہے, تو نون میم کے اندر مرج ہو گیا. اب یہاں پہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سی کو 6 کاؤنٹ کھینچیں گے اور میم پڑھیں گے. سیم میم. ٹھیک ہے, تو سین نون جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا اس لیے کہ نون میم میں مرج ہو گیا, اور یہاں پہ اب میم پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب اس ورڈ کو پورا, اور یہاں پہ مد لازم حرفی مستقل بن رہی ہے اس لیے کہ ہماری تینوں کنڈیشن پوری ہوئی. پہلی کنڈیشن کے حرف مقطع کے اندر حرف مدہ آیا, حرف مدہ کے بعد نون, حرف مقطع کے بعد ساکن حرف آیا. تھرڈ کنڈیشن کیا کہ ساکن حرف جو ہے وہ اپنے بعد والے متحرک حرف کے اندر مرج ہو گیا, یعنی یہاں پر نون ساکن میم میں مرج ہو گیا. تو اب یہاں پہ میم کی آواز آئے گی, نون کی آواز نہیں آئے گی. اب اس ورڈ کو پورا پڑھ کے دیکھتے ہیں. تو 2 کاؤنٹ, سین 6 کاؤنٹ کھینچتے ہوئے, نون میم میں مرج 2 کاؤنٹ, غنہ, اور پھر میم پھر 6 کاؤنٹ کھینچتے ہوئے, آخری میم ساکن 1 کاؤنٹ کا نیچرل غنہ. تو سین میم. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آج آپ نے اس کو کیا ہے مد لازم حرفی مستقل کو. ٹھیک ہے, آج ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں تاکہ آپ حرف مقطع اور ان ورڈ کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. بہت ایزی ہے, بس آپ کو اگر یہ حرف مقطع کو کھول کے لکھیں پہلے, پھر اس کے بعد آپ اس کی شرائط جو ہیں اوپر ان کو پڑھیں اور اس کے مطابق آپ اس کو کھینچیں, اور پھر آپ کو یہ پڑھنے میں ایزی لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اب آج ہم ایک ہی مت کرتے ہیں تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہوں. دوسری مت بہت ہی آسان ہوگی اس کے جیسی بالکل, اور تھوڑا سا فرق ہوگا بالکل, آپ آرام سے اس کو بھی کر لیں گے. تو اب آپ نے اس ہفتے میں اس کی اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے تاکہ جب آپ اگلی والی مت کریں تو آپ کنفیوز نہ ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پڑھنے میں آپ لوگوں کے بہت آسانی کرے, اور دعا میں یاد رکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.